تمہاری حکومت کی ارتی کبھی بھی اٹھ سکتی ہے، پھر تم کبھی بھی جو نا اقتدار پہ آنے کا جو نا صرف سپنا رکھنا، تم کو اقتدار ملنے والا نہیں ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ عوام سے بلا لحاظ مذہب و ملت تمہارا کام ہے کہ انصاف کرنا، حقدار کو حق دینا۔ اور ہمارے رہبروں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا، ارے ہمارے ساتھ تم زیادتی کر رہی، عام عوام کے ساتھ کر رہی، کیا کیا کر رہے ہیں وہ لمبی تفصیل ہے، میں وہ بتانا نہیں چاہتا، لیکن میں اس وقت میں یہ حکومت تلنگانہ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، یہ وارننگ دے رہا ہوں، اگر ایک ہفتے کے اندر اگر امام موذنین کے پیسے نہیں آئے 3 مہینے کے، تو ہم ایک دن مقرر کریں گے اور تمام مساجد میں ریونت ریڈی سرکار کے خاتمے کے لیے ہم جو نا دعا کریں گے۔ اور دعا وہ ہتھیار ہے کہ تمہاری ارتی اٹھنے کے واسطے دیر نہیں لگتی ہے۔ یاد رکھو آپ، ایک تو رمضان کا مہینہ ہے، سب روزدار رہتے ہیں، اور جب دل کو تکلیف پہنچتی ہے، دل سے آہ نکلتی ہے، تو تخت و تاج جو نا پرخچوں کی سرکار اٹھ جاتے ہیں۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میں آگاہ کر رہا ہوں ریونت ریڈی سرکار کو، ایک ہفتے کے اندر ائمہ موذنین کے 3 مہینے کے پیسے آنا چاہیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، تمام عالم اسلام کو، بالخصوص ریاست تلنگانہ اور حیدرآباد کے تمام مسلمانوں کو رمضان کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ایک افسوسناک پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا آج 5واں دن ہے، اور ہر طرف مسلمانوں میں ایک خوشی اور مسرت کا اظہار ہو رہا ہے۔ بازاروں کی رونق بڑھ چکی ہے، خریداری کا دورہ چل رہا ہے، اور ہر مسلمان اپنے گھروں کے اخراجات دگنا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا کرم ہے، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن ہم میں ایک طبقہ ایسا ہے جس پر اس مہینے میں تمام مسلمانوں کے عبادتوں کی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، وہ ہے ہمارے ائمہ اور موذنین۔ تب غور طلب بات یہ ہے کہ ہم جیسا اپنے گھروں کے اخراجات کو اور خریداری میں ہم جو رقم لگاتے ہیں، کیا ہم ان ائمہ موذنین کے تعلق سے بھی ہم کو سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے؟ یہ فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ آج آپ ان کے تعلق سے میں آپ سے مخاطب ہونا نہیں چاہتا، ایک اشارہ دے رہا ہوں۔ اب لے دے کے ہماری حکومت تلنگانہ جو بڑا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے، ریونت ریڈی سرکار کے ہم ائمہ موذنین کو 5,000 روپے دے رہے ہیں۔ ہاں، یہ کوئی احسان نہیں ہے، اور یہ انہوں نے ابتدا نہیں کی، یہ سابقہ حکومت کی جانب سے اس اسکیم کو جاری کیا گیا ہے۔ سابقہ حکومت بھی ہمارے ساتھ ناانصافی کی، اب یہ تو ان سے 2 ہاتھ بڑھ کے ہیں۔ یہ الیکشن سے پہلے اعلان کرے تھے کہ جیسے کانگریس سرکار آئیں گی ہم 10,000 12,000 روپے جو نا اعزازیے دیں گے، گرین چینل سے ہر مہینہ دیے جائیں گے۔ وہ تمام کے تمام برفدان کی نظر ہو چکا ہے۔ اب اس وقت حکومت تلنگانہ ہماری ریاست کے ائمہ موذنین کے 3 مہینے کے اعزازیے باقی ہے۔ اب کئی مساجد ایسے ہیں جہاں پر امام کی مؤذن کی تنخواہیں 4,000 5,000 6,000 روپے ہے بھائی، کئی مساجد ہے۔ آج ہمارے پاس جو نا آتے ہیں، ریکارڈ بتاتے ہیں، ہم تحقیق کرتے ہیں، تو بڑا افسوس یہ ہوتا ہے، ہماری قوم کا یہ المیہ ہے کہ ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کو یہ تنخواہ دیتے ہوئے ہمارے ہاتھ نہیں کانپ رہے ہیں، جبکہ ہمارے اپنے ذاتی اخراجات کے لیے ہزاروں روپے ہو جاتے، کوئی سگریٹوں میں اڑاتا، کوئی پان میں اڑاتا، کوئی ہوٹلوں میں اڑاتا، ہاں کئی زیادہ گنا رقم ہم اڑا دیتے ہیں، لیکن ہم امام موذنین کی زندگی پر نظر نہیں ڈالتے۔ یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے۔
اب جب حکومت جو ہے نا یہ وعدہ کی ہے، آج حکومت بھی جو ہے نا ابھی تک خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اب دیکھیے اب 5 رمضان ہو گئے ہیں، دیکھتے دیکھتے رمضان شریف ختم ہونے کو آ رہا، تو پھر ہمارے ائمہ مؤذنین کے اخراجات کی تکمیل کیسا ہونا چاہیے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور پھر حکومت میں شامل ہمارے مسلم قائدین بھی ابھی تک چپ سادے ہوئے ہیں۔ ایڈوائزر صاحب کے منہ میں تو دہی جمع رہتا، وہ کبھی جو ہے نا مسلمانوں کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے۔ ان کا پوسٹ کس مرض کی دوا ہے وہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا، وہ کس بات کا ایڈوائز دیتے ہیں وہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ اب پوسٹ کی فیسلٹی تو برابر اٹھا رہے ہیں، تنخواہ برابر مل رہی، گاڑیوں میں برابر پھر رہی، لیکن آپ کر رہے ہیں کیا؟ کیا آپ کو اللہ کے پاس اس کے تعلق سے جواب دینا نہیں ہے؟ کیا آپ کو حکومت کو یہ مشورہ دینا نہیں ہے کہ امام مؤذنوں کے ساتھ جو ہے نا انصاف کیا جائے؟ نہیں کریں گے، آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ بھلا بتلائیے بھائی اب کیسا ہوگا، یہ بتائیے آپ، یہ مہینہ جو ہے نا کیسا گزرنا ہمارے امام مؤذنوں کا، ان کے گھر کے اخراجات کی تکمیل کیسا ہونا، ان کے بیوی بچوں کے لیے لباس کا انتظام کیسا ہونا، کہاں سے ہونا بتائیے آپ۔ اب بہت سارے لوگ آپ بول دیتے، جس کو ہاتھ نہیں ہوتا نا، ارے اماموں کو مؤذنوں کو لوگ آپ بھوٹ دیتے، کون دیتے؟ آپ دیے کبھی جائزہ لیے؟ آپ کبھی نکال کے جو نا 400-500 روپے امام صاحب کے ہاتھ میں دیے آپ خاموشی کے ساتھ، یہ تحفہ ہے مول صاحب رکھو بول کے کبھی دیے آپ؟ نہیں دیتے۔ ارے جو مسجد کو ماہانہ چندہ ہے وہ بھی پھرا کے دیتے آپ، تو پھر کون دیتا؟ یہ بہت آسان ہے بول دینا، بہت دیتے ان کو۔ آج کئی امام مؤذن جو ہے نا پریشان ہیں، خرچدار ہیں بیچارے، دکھ بیماری کے لیے پریشان ہیں، لوگوں سے مدد مانگنے پہ مجبور ہیں۔ ایک آپ کا امام دوسروں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائے اور وہ آپ کو نماز پڑھائے کہ آپ کی نماز جو ہے نا میں خضوع برقرار رہتا، کبھی سوچا آپ نے؟ یہ مصلیوں کا یہ حال ہے تو ادھر جو ہے نا حکومت دھوکے پہ دھوکہ دیتے آ رہی ہے، 10,000 12,000 کا پتہ نہیں ہے، گرین چینل کا پتہ نہیں ہے۔ ارے کم از کم ماہانہ تو وہ جاری کرو، وہ بھی ہاتھ نہیں ہو رہا۔ اعلانات ہو رہی، ہم اتنے کروڑ روپے ہم امام مؤذنوں کے لیے جاری کرے، کہاں ہیں صاحب؟ کہاں ہیں اعلان؟ آ کے 4-5 دن ہو گیا، کہاں ہیں؟ اس سے پہلے اعلان ہو گیا 4 مہینے کے جاری کرے، وہ بھی جھوٹا ثابت ہوا۔ جا کے دھرنا دینے سے 2 مہینے کے آئے، اس کے بعد میں پھر 1 مہینے کے بعد میں 2 مہینے کے آئے، یعنی احسان جتا نہیں۔ جب ان کو ووٹوں کی بھیک مانگنا پڑتا تو آ کے ہاتھ جوڑتے مسجدوں کے سامنے، ہمارے اماموں کو بولتے صاحب دعا کرو جیتنے کے لیے، اور جب جیت جاتے تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا۔ میں خبردار کرنا چاہتا ہوں ریونت ریڈی سرکار کو، اب پانی بہت سر سے بہت اونچا ہو چکا ہے، فوری طور پر یہ 3 مہینے کے پیسے جاری ہو جانا، لیکن یاد رکھو اے ریونت ریڈی سرکار، میں تم کو خبردار کر رہا ہوں، جو مسلمان تم کو اقتدار میں لائے ہیں، جو امام مؤذنین دعا کیے ہیں، یہ رمضان کے مہینے میں اگر اس تمہاری سرکار کے لیے اگر یہ تمام جو ہے نا 15-18 ہزار امام مؤذن جو وقف بورڈ سے جڑے ہوئے ہیں، اگر یہ افطار کے وقت ایک دن مقرر کر کے سب کے سب تمہاری حکومت کے خاتمے کے لیے اگر یہ دعا کر دیں، تو میرا یہ ایمان ہے کہ ریونت ریڈی سرکار تمہاری حکومت کی ارتھی کبھی بھی اٹھ سکتی ہے، تمہاری حکومت کی ارتھی کبھی بھی اٹھ سکتی ہے۔ پھر تم کبھی بھی جو نا اقتدار پہ آنے کا جو نا صرف سپنا رکھنا، تم کو اقتدار ملنے والا نہیں ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ عوام سے بلا لحاظ مذہب و ملت تمہارا کام ہے کہ انصاف کرنا، حقدار کو حق دینا، اور ہمارے رہبروں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا، ارے ہمارے ساتھ تم زیادتی کر رہی، عام عوام کے ساتھ کر رہی، کیا کر رہے ہیں وہ لمبی تفصیل ہے، میں وہ بتانا نہیں چاہتا، لیکن میں اس وقت میں یہ حکومت تلنگانہ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، یہ وارننگ دے رہا ہوں، اگر 1 ہفتے کے اندر اگر امام مؤذنین کے پیسے نہیں آئے 3 مہینے کے، تو ہم 1 دن مقرر کریں گے اور تمام مساجد میں ریونت ریڈی سرکار کے خاتمے کے لیے ہم جو نا دعا کریں گے۔
اور دعا وہ ہتھیار ہے کہ تمہاری اڑتی اٹھنے کے واسطے دیر نہیں لگتی ہے. یاد رکھو آپ، ایک تو رمضان کا مہینہ ہے، سب روزدار رہتے ہیں، اور جب دل کو تکلیف پہنچتی ہے، دل سے آہ نکلتی ہے، تو تخت و تاج جو نا پرخچوں کی سرکار اٹھ جاتے ہیں. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میں آگاہ کر رہا ہوں ریونت ریڈی سرکار کو، ایک ہفتے کے اندر ائمہ موذنین کے 3 مہینے کے پیسے آنا چاہیے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اب 2024 اور 25 اور 26 کا بجٹ اجلاس ہونے والا ہے. اس بجٹ میں آپ جو 12,000 10,000 کا وعدہ کیے ہیں وہ وعدے کو پورا کرنا چاہیے. اور گرین چینل سے ماہانہ پابندی سے 10,000 12,000 جاری ہونا چاہیے، ورنہ یہ رمضان کے بعد ہم تمہارے خلاف ہم وہ جو ہے نا حرکت کریں گے، ہم وہ جو ہے نا قدم اٹھائیں گے تم سوچ نہیں سکتے. اب جو ہے نا پنچایت الیکشن آنے والا ہے، کارپوریٹر الیکشن آنے والا ہے. ریونت ریڈی سرکار، ہم تم کو سیٹ پر بٹھانا بھی جانتے ہیں تو گلہ پکڑ کے تمہارا نیچے اتارنا بھی جانتے ہیں. یہ جو نا نہیں بھولنا چاہیے. تم کو جو ہے نا پھولا پنا کے تم کو دولہا بنانا بھی آتا اور تمہاری ارتی اٹھانا بھی آتا. یہ حکومت کی ارتی اٹھانا بھی آتا ہمارے کو. ہم کو جو ہے نا مجبور مت کرو، ہماری خاموشی کو کمزوری مت سمجھو. جب ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے تو ریونت ریڈی سرکار کی حکومت کے پرخچے اڑ جائیں گے. یہ تم کو ذہن نشین رکھ لینا چاہیے.